بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر بی بی خدیجہ نے فرشتے جبریل کو دیکھ کر سر کا دوپٹہ کیوں ہٹا دیا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اچانک آپ کے ساتھ کچھ عجیب و غریب چیزیں ہونے لگی۔ وہ اس طرح کی، جب بھی آپ باہر گھومنے جاتے تو راستے کے ہر پیڑ و پتھر آپ کو سلام کرتے۔ اچانک آواز آنے لگتی کہ اے محمد السلام علیکم۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے کہ آخر یہ آوازیں کدھر سے آ رہی ہیں؟ یہاں تو ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے، کوئی نظر نہ آتا، لیکن وہ آوازیں برابر آتی رہتی۔ اسی طرح اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تو وہ بالکل سچ ثابت ہوتا۔ اگر خواب میں دیکھتے کہ میں فلاں انسان سے بات کر رہا ہوں، یا کعبے کے پاس کھڑا نماز پڑھ رہا ہوں، یا دور سے کوئی انسان مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تو اگلے دن وہ سبھی باتیں بالکل سچ ہو کر نظر آتی۔ یہ سب دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے رہنا زیادہ پسند آنے لگا۔ کسی سے بھی بات نہ کرتے، اکثر خاموش رہتے۔ ان دنوں میں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تھوڑی دور ایک پہاڑ پر بنی غار میں چلے جاتے اور کئی دن وہیں گزارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کا کھانا لے کر اس غار میں جاتے اور وہاں بیٹھ کر سوچا کرتے کہ آخر اس دنیا کو کس نے بنایا ہے، یہ کائنات کا سارا نظام کیسے چل رہا ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ تبھی اچانک آسمان کی طرف سے ایک بڑی عجیب سی چیز نیچے کو اترتی نظر آئی۔ وہ چیز بہت تیزی سے اڑتے ہوئے غار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر آئے تھے۔ لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کو اس طرح آتا دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈر گئے اور کانپنے لگے۔ حضرت جبریل نے غار کے پاس آ کر کہا کہ اے محمد باہر نکلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے سامنے اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں، جو کہ نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب پہلی بار حضرت جبریل کو دیکھا تو بہت زیادہ ڈر گئے اور آپ کا جسم کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی غار سے باہر نکلے تو حضرت جبریل نے پیچھے سے آپ کو پکڑ لیا اور گردن کے بیچ اپنی کوہنی رکھ کر بہت تیز دبایا اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے اور ڈرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ لیکن حضرت جبریل نے اگلی بار اور تیز گردن دبائی اور کہا کہ اے محمد پڑھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار بھی وہی جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں امی ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے اس بار بھی وہی جواب دیا تو حضرت جبریل نے تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تیز دبایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ جیسے میری جان نکل جائے گی۔ اور پھر حضرت جبریل نے کہا کہ اے محمد پڑھو۔ جب حضرت جبریل نے تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا تو اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک تجلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی اور آپ کے جسم میں شامل ہو گئی۔ وہ تجلی ایک ایسی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکتے تھے، ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو شاید پہاڑ بھی اسے برداشت نہ کر پاتا اور ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایسا مضبوط بنا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اس قرآنی وحی کے بوجھ کو برداشت کر لیتے۔ اسی لیے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور اللہ کی تجلی آپ کے دل میں شامل ہو گئی تو اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اور پھر حضرت جبریل نے سورہ اقرا بسمی کی 5 آیتیں پڑھ کر سنائی کہ جن کا مطلب ہے کہ اے محمد پڑھو اس اللہ کے نام سے کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور اس انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ اے محمد پڑھو آپ کا رب بہت مہربان ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا اور اسے وہ باتیں بتائیں کہ جو وہ کبھی نہیں جانتا تھا۔
حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی وہ آیتیں پڑھائیں اور پھر دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول اس وقت حضرت جبریل کو بہت ڈری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام پھر سے آسمان کی طرف اڑنے لگے۔ یہ دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ ڈر گئے اور جلدی سے گھر کی طرف چل دیے۔ اس وقت وہاں پہاڑ پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور آسمان پر سورج چمک رہا تھا۔ ایک معصوم سا انسان اس ویران علاقے میں کھڑا کانپ رہا تھا، کوئی اسے سہارا دینے والا نہیں تھا۔ اس انسان کو نہیں پتا تھا کہ آخر یہ فرشتہ کون ہے اور میرے پاس کیوں آیا ہے، لیکن شاید اب دنیا کی تقدیر بدلنے کا وقت آ چکا تھا اور اللہ بھی اپنے اس پیارے نبی سے مخاطب ہو رہے تھے کہ جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، زمین و آسمان، چاند و سورج، چرند و پرند، یہاں تک کہ ہر چیز کو انہی کے خاطر پیدا کیا گیا۔ آج اس معصوم نبی کو اس ویران علاقے میں ساری دنیا کو صحیح راہ پر لانے کی ذمہ داری دی جا رہی تھی۔ لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ اے لوگوں، اب وہ نبی آ چکا ہے کہ جس کا دنیا کی ہر چیز انتظار کر رہی تھی۔ وہ نبی آ چکا ہے کہ جس کے ایک آنسو پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جائے گا۔ وہ نبی آ چکا ہے کہ جس کی دعاؤں پر آسمانوں کے سارے فرشتے اس کی مدد کرنے آ جائیں گے۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہاڑ پر کھڑے حضرت جبریل علیہ السلام کو آسمان کی طرف جاتا دیکھ رہے تھے اور آپ کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ جب حضرت جبریل آنکھوں سے غائب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے پہاڑ سے نیچے اترے اور تیز قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اس وقت گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں اور بی بی خدیجہ موجود تھی۔ جیسے ہی ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو آپ اتنا زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ آپ کا جسم کانپ رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ حضرت خدیجہ دوڑتی ہوئی پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ساری لڑکیاں پریشان تھی کہ پتہ نہیں آج میرے والد کو کیا ہو گیا ہے، وہ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول نے اشارے سے کہا کہ اے خدیجہ، میرے لیے چادر لے کر آؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بڑی بیٹی زینب دوڑ کر گئی اور ایک چادر لے کر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ نے اوپر سے چادر ڈال دی۔ بہت دیر بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حالت ٹھیک ہوئی تو آپ چارپائی سے اٹھے۔ حضرت خدیجہ نے پنکھے کی ہوا دیتے ہوئے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو ساری باتیں بتا دی اور پھر وہ آیتیں بھی پڑھ کر سنائی جو حضرت جبریل نے سکھائی تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے خدیجہ، مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو یہ سن کر حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اللہ آپ کی عزت کو کبھی داغدار نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں اور پریشان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو آپ کا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کم نہیں ہو رہی تھی تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، چلو میرے ساتھ میرے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس چلو، وہ پرانی کتابوں کے ماہر ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے بارے میں ضرور کوئی اچھا مشورہ دیں گے۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کیا جائے گا کہ جس میں بتایا جائے گا کہ جب دوسری بار حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہیں دیکھ حضرت خدیجہ نے اپنے سر سے دوپٹہ کیوں ہٹا دیا تھا اور پھر اللہ کے رسول اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرانے کی کوشش کیوں کرنے لگے تھے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔